خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے میسج کے ساتھ آپ کے درمیان ہیں، اور آج بھی ہم خدا کے کلام مقدس کی باتوں کو مل کر سیکھیں گے تاکہ ان کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے ہم روحانی طور پر آگے بڑھ سکیں اور خدا کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ ہم روزوں کے سیزن میں سے، لینٹ سیزن میں سے گزر رہے ہیں، اور ہم روزوں کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں بائبل مقدس میں سے، تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے پچھلے جو 2 پروگرام ہیں ان میں ہم نے دو روزوں کے بارے میں سیکھا۔ ایک ایسا روزہ جو خدا کو پسند ہے اور ایک ایسا روزہ جو خدا کو پسند نہیں ہے، اور آج ہم روزوں کی جو برکات ہے، ایسے روزے جو خدا کو حضور میں مقبول ہوتے ہیں یا پسند کیے جاتے ہیں، تو خدا ان کے وسیلہ سے برکت دیتا ہے۔ تو آج ہم روزے کی جو بلیسنگ ہے، روزے کی جو برکت ہے، اس کے بارے میں مل کر سیکھیں گے۔ سو میرے ساتھ آپ بائبل مقدس کو کھول سکتے ہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولتے ہیں اور مل کر بائبل مقدس میں سے تلاوت کرتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفے میں سے اس کا 58 باب، اور آج اس کی 8ویں آیت اور 9ویں آیت کا پہلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری حراوت ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں پہ ہوں۔ خدا کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے اس حصے میں ایک بڑا خوبصورت ہمیں بیلنس نظر آتا ہے، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان بیلنسڈ زندگیاں بسر نہ کریں بلکہ بیلنسڈ زندگیاں بسر کریں۔ جیسا کہ روزہ، 2 روزوں کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ ایک روزے میں خدا یہ بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے نہیں کرنا، اور ایک ایسا روزہ جو خدا کو مقبول ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ تو یوں یہاں پہ ہمیں ایک بیلنسڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور جب ہم اپنی زندگی کو بیلنس کر کے چلتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو پورا کر کے چلتے ہیں، تو خدا پھر ہمیں برکت دیتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا میسج ہے، جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، کہ ایسا روزہ جو خدا پسند کرتا ہے اور اس کے بعد خدا برکت دیتا ہے، تو ہم اس کو یوں کہیں گے، حقیقی روزے کی برکات، یا بلیسنگز آف ٹرو فاسٹنگ۔ اور آج ہم یہ سیکھیں گے، جس میں جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں ہمیں 6 باتیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، یا 6 جو برکتیں ہیں خدا کی طرف سے، وہ ہمیں اس حصے میں ملتی ہیں۔ ہم 1 بائی 1 جو ہے ہم ان کو دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں سے مل کر۔ پہلی بات جو یہاں پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ لفظ تب پہ اگر ہم غور کریں تو اس کے ساتھ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کب؟ اور کب کا مطلب ہے جب تو ایسا روزہ رکھے گا جو خدا کو مقبول ہے، تب یہ ہوگا کہ تیری روشنی جو ہے وہ صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ اور اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اس کے بعد جو کام بھی تو زمین پر کر رہا ہے، چاہے وہ سیکولر ہے یا تو خدا کی خدمت کر رہا ہے، خدا نے ایز اے ایماندار تجھے منسٹری کے لیے بلایا ہے، وہ پھیلتا ہی جائے گا۔ اس کی شہرت جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے گی۔ جیسا کہ اگر ہم غور کریں تو آج کل یا بعض اوقات ہم شہرت اور فیم کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس کے لیے
منصوبے بناتے ہیں، لیکن یہاں پر اس حصے میں جو ہے میں یوں کہوں گا کہ اگر آپ فیم لینا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شہرت جو ہے وہ دنیا تک پہنچے، تو پھر ایسے کام کرے جو خدا کو پسند ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو نہ تو ایڈورٹائزنگ کی ضرورت پڑے گی، تشہیر کرنے کی ضرورت پڑے، بلکہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچتی چلی جائیں گی، یعنی کہ آپ ایسے پھیلتے چلے جائیں گے جیسے صبح کی روشنی پھیلتی ہے۔ یہاں پر لفظ صبح کی مانند آیا ہے۔ صبح کی مانند کا مطلب ہے کہ اب تاریکی جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے اور روشنی پھیلتی جاتی ہے، ایسے ہی آپ کی جو روشنی ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی دوسروں تک۔ اس کے لیے بڑا خوبصورت بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہے، جب یسوع مسیح بیابان سے واپس لوٹے ہیں، روزہ رکھ کر واپس لوٹے ہیں، آزمائش جو ہوئی ہے اس کے بعد واپس لوٹے ہیں، تو لوکا نے اس کو یوں لکھا ہے۔ میرے عزیزو، جیسا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تو اس کے لیے اگر ہم انگلش کی بائبل کنگ جیمز ورژن کا جو ترجمہ ہے اس میں انگلش میں جا کر پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے یور ہیلتھ شل اسپرنگ فورتھ اسپیڈلی، اور اسپرنگ کا مطلب ہے موسم بہار۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بیماری کے بعد صحت مند ہونے کی طرف یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے، اور جب ہم موسم بہار کی بات کرتے ہیں تو خزاں ختم ہوا ہے اور بہار آئی ہے۔ اس کا مطلب بیماری جاتی رہی ہے اور اب بہار آئی ہے، یعنی کہ زندگی کے اندر رویدگی کا ہونا، زندگی کے اندر شادابی خدا کہتا آئے گی، اور نہ صرف آئے گی بلکہ وہ ظاہر ہوگی تیری زندگی میں۔ تیری صحت جو ہے وہ لوگوں کو نظر آئے گی کہ تو صحت مند ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، نہ صرف خدا ہماری روحانی زندگیوں سے ہی تعلق رکھتا ہے بلکہ خدا ہماری جسمانی جو ہیلتھ ہے، خدا اس کے لیے بھی کتنا سینسٹیو ہے کہ ہم اس زمین پر صحت مند زندگیاں بسر کریں، ہم اس زمین پر تندرستی کی زندگیاں بسر کریں، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم خدا کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یا تیسری بات جو اس حصے میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری جو راست بازی کے کام ہیں وہ تیرے پہنچنے سے پہلے وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ راست بازی کے کاموں کی جب میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر یہ سمجھیے گا کہ میں انسان کی اپنی راست بازی کی بات نہیں کرتا، میں خدا کی راست بازی کے نیچے راست بازی کے کاموں کو کرنے کی بات کرتا ہوں جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، جس میں بھلائی کے کام آ جاتے ہیں، جس میں جیسا کہ مقبول روزے میں بھوکھوں کو کھانا کھلانا آ جاتا ہے۔ تو جب ہم ایسے کام اس زمین پر کرتے ہیں، ایسے لوگ جو افیکٹڈ ہیں، ایسے لوگ جو نیڈی ہیں، جب ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو یہ بھی راست بازی کے کام ہیں۔ اور اس کے بارے میں بائبل مقدس میں اگر ہم پڑھیں تو مبارک بادیوں میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو اور تمہاری روشنی آدمیوں پر چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں، یعنی کہ تمہارے راست بازی کے کام جو تم دوسروں کے ساتھ، تمہارے اچھے جو رویے ہیں، اچھے جو اخلاق ہیں، اور پھر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ جہاں تم نہیں بھی پہنچے وہاں بھی تمہاری بات ہوگی کہ فلاں شخص جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس برکت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے یہ چیزیں وہاں پر
پہنچ جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری راست بازی تیری ہراول ہوگی، تیرے آگے آگے چلے گی تیری راست بازی۔ میرے چیزوں، چوتھا پوائنٹ یا چوتھی بات جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کا جلال جو ہے وہ تیرا چنڈاول ہوگا۔ اگر ہم اس کو انگلش کی بائبل میں پڑھیں تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہمیں بنا دیتا ہے۔ یوں لکھا ہے the glory of the Lord shall be your reward۔ بائبل مقدس بیان کر رہی ہے کہ جب تو ایسا روزہ رکھے گا جو خدا کو مقبول ہے تو خدا جو تجھے اس کا اجر دے گا، اس کا ریوارڈ جو ہے وہ خدا کا جلال ہے۔ اور اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تیری زندگی پر خدا کا جلال ٹھہر جائے گا۔ روزہ جسٹ ایک فرضی ایکسرسائز نہیں ہے، فرض کے طور پر رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ حقیقی روزہ جو ہے وہ انسانوں کی زندگیوں پر، اس زمین پر خدا کے جلال کو لے کر آتا ہے، ان کی زندگیوں پر خدا کا جلال ٹھہر جاتا ہے۔ اور یہ وہ ایکسرسائز ہے جس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں ٹھہرنا۔ روزے کا مطلب ہے خدا کی حضوری میں ٹھہرنا۔ کس طرح سے ٹھہرنا؟ جس طرح سے ہم موسیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ 40 دن اور 40 رات خدا کے حضور، خدا کی حضوری میں ٹھہرا، تو اس کے ٹھہرنے کے سبب سے لکھا ہے کہ موسیٰ کے چہرے پر خدا کا جلال ٹھہر گیا۔ یہ سیم مجھے یہاں پہ وہی بات یاد آتی ہے کہ جب ہم خدا روزے کے ذریعے خدا کی حضوری میں وقت بسر کرتے ہیں، پریزنس آف گاڈ، تو خدا کا جلال ہماری زندگیوں پر ٹھہر جاتا ہے۔ خدا کا جلال ہمارا ریوارڈ ہے۔ خدا ہمیں اجر عطا کرتا ہے اور اس اجر میں خدا اپنی گلوری ہمیں دے دیتا ہے، جس کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا اپنا جلال کسی کو نہیں دیتا۔ کسی اور معبود کے لیے خدا کا جلال نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایسے لوگ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگیاں بسر کرتے ہیں، خدا ان کی زندگیوں پر اپنا جلال جو ہے وہ انڈیل دیتا ہے، ان کی زندگیوں پر خدا کا جلال ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان کے لیے کہ اس کی زندگی پر خدا کا جلال ٹھہر جائے، اس کو خدا جو اجر دے وہ اپنی گلوری دے۔ یوں لکھا ہوا ہے، یہ چوتھا پوائنٹ ہے جو خدا یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ اور اس کا جلال کیا ہے؟ اس کی پاور، اس کا مسا، رول قدس اور رول قدس کی قوت سے بھر جانا۔ جیسے اگر ہم یوحنا کی انجیل میں جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب روح حق آئے گا تو وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ وہ کس طرح سے مسیح کا جلال ظاہر کرے گا؟ ہمارے ذریعہ سے، ہماری زندگیوں کے ذریعہ سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا، جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، جب ہم ایک بیلنسڈ لائف بسر کرتے ہیں، تب ایسا ممکن ہے۔ پانچویں بات یا پانچواں پوائنٹ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں پر یہ ہے، تب تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا۔ کہ خدا تیری دعاؤں کو لمبا نہیں ہونے دے گا، ان کے جواب کے لیے تجھے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ روزہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ خدا تیری دعاؤں کا جواب خدا خود کہہ رہا ہے کہ تو پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا۔
پکارے کا مطلب ہے تو دعائیں کرے گا. تو میرے عزیزو یہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تب تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا. اس کا مطلب یوں ہے کہ تمہاری دعاؤں کا جواب جو ہے وہ کوئکلی ہوگا، وہ جلد خدا کہہ رہا کہ میں دوں گا. اگر ہم یوں کہیں کہ اگر آپ کی دعائیں جو آپ کر رہے ہیں ان کے جواب رک چکے ہیں، اگر آپ کی دعاؤں کے جواب دیر سے آ رہے ہیں، تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ نہ صرف روزوں کے سیزن میں بلکہ کرسچنز کے لیے پورا سال جو ہے آپ کبھی بھی خود بھی اور جب خدا بھی آپ کو گائیڈ کرے آپ روزوں کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور روزہ جو ہے خدا کے حضور بتایا وقت جو ہے اس کے ذریعے سے دعاؤں کے جلد جواب، کوئکلی رسپانس خدا کہہ رہا میں کروں گا، جب تم پکارے گا تو میں جواب دوں گا. تو 5واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا جلد جواب، جو پریئر آپ خدا کے حضور کر رہے ہیں کوئکلی رسپانس ملے گا، یہ خدا یہاں پہ کہہ رہا ہے. یہ بہت بڑی برکت ہے. اور چھٹا اور آخری جو بات ہے وہ ہے کہ تو چلائے گا اور میں فرماؤں گا کہ میں یہاں پہ ہوں. اس بات کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی آواز سننے کے لیے سینسٹیو ہو جاتے ہیں. جب ہم دعا اور روزے کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو خدا کی آواز سننے کے لیے سینسٹیو ہو جاتے ہیں. نہ صرف روزہ ہمیں خدا کی آواز سننے کے لیے سینسٹیو بناتا ہے، بلکہ خدا کو دیکھنے کے لیے بھی، خدا کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے بھی روزہ ہماری مدد کرتا ہے. ایسا روزہ جو ہم خدا کی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی آواز کو سن سکیں، آپ اس بات کے لیے سینسٹیو ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں یہی لکھا ہے کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. خدا فرماتا ہے، لیکن جس کے سننے کے کان ہو، اس کا مطلب ہے سینسٹیو ہونا. اور پھر روزہ ہمیں خدا کا ایکسپیرینس کرواتا ہے. خدا کہتا ہے تو پکارے گا سوری سے. خدا یہاں پہ یوں کہہ رہا تو چلائے گا اور میں کہوں گا میں یہاں پہ ہوں، میری طرف دیکھ. سو خدا کو ایکسپیرینس کرنا، یہ روزہ ہی ہے جو خدا کو ایکسپیرینس کرنے کا لیے ہمارا مددگار ہے، تاکہ ہم خدا کو ایکسپیرینس کر سکیں. خدا کی حضوری، خدا کی قدرت، خدا کے کام کرنے کے طریقوں کو، خدا کی محبت کو ایکسپیرینس کر سکے. خدا یہ چاہتا ہے. تو یہ 6 پوائنٹ جو آج ہم نے سیکھے، یہ وہ 6 برکتیں ہیں جو روزے کے ساتھ خدا ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا فرماتا ہے. نیکسٹ جو ہے اگلا جو پروگرام ہے اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ نہ صرف روزوں میں خدا کے ساتھ وقت بسر کرنا بلکہ کنٹینیولی. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم روزوں کے ایام میں بڑے روحانی ہو جاتے ہیں، لیکن باقی پورا سال جو ہے واپس پھر ہم دنیا میں چلے جاتے ہیں. نہیں، اگلا حصہ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کنٹینیولی یہ چیزیں کرتے چلے جانا ہے تاکہ ہم پورا سال خدا کی برکتوں کو اور زندگی کے ہر دن میں خدا کی برکتوں کو ریسیو کر سکیں. سو خدا اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت بخشے. مے گاڈ بلیس یو. میرے عزیزو، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آئیے ہم مل کر دعا کریں گے. خداوند قادر مطلق، خدا آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کلام کے اس حصے کے لیے اور ان تمام تر بلیسنگز کے لیے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور یہ منت کرتے ہیں کہ خدا نہ صرف میری زندگی میں بلکہ تمام سننے والوں کی زندگیوں میں یہ برکتیں جو ہیں ان کو انڈیل دے اور بخش دے کہ ہم وہ کریں جو تو چاہتا ہے اور ویسے ہی کریں جیسا تو چاہتا ہے کہ ہم کریں، تاکہ تیری برکات کو ہم اس زمین پر انجوائے کر سکیں. میں تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں
تیرا خادم ہوتے ہوئے اے باپ تمام سننے والوں میں اگر کوئی بیمار ہے، ان کے بدنوں میں کوئی بیماری ہے، تو ہر طرح کی بیماریاں بدنوں میں سے یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہیں۔ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیری شفا دینے والی قدرت ان بدنوں پر نازل ہو، ان بدنوں کے اندر ٹرانسفارم ہو جائے، اور تیری قدرت اور تیری حضوری کے سبب سے تیرے لوگ شفا پائیں، اور یوں ہی تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ ہماری ہر ایک کام، ہماری ہر ایک بات کے وسیلہ تیری پاک ذات کو جلال ملتا رہے، مسیح کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر لکھے گئے نمبروں پر آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، اپنی دعا یا درخواست ہمیں دے سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم جو ہے، ہماری ٹیم جو ہے آپ سبوں کے لیے دعا کرے گی، آپ ان نمبروں پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ may God bless you، خداوند آپ کو برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم شکر گزار ہیں آپ کے سارے فیڈ بیک کے لیے۔ آپ اس چینل کو واچ کرتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ نے سبسکرائب کیا ہے، اور ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ تمام جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ بھی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اپنے کمنٹس بھی لکھا کریں۔ آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں، آپ کے جو فیڈ بیک ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتے ہیں، اور ہمیں اور کام کرنے کی طاقت اور پاور ملتی ہے۔